الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ جہاں اکھر میں میری آمد ہوئی ہے وہاں ماشاءاللہ میری ملاقات بلکہ ایک نظر احمد آباد کے اندر فیضان القرآن کے موقع پر وہاں جانا ہوا تھا. وہاں بطور حکم غالباً قاری عبدالحق صاحب وہاں موجود تھے. میں کب سے سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کہیں دیکھا ہوں، لیکن کافی دیر کے بعد یاد آیا کہ ان کی ملاقات اور وہاں بھی ماشاءاللہ ہمیں نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا موقع میسر ہوا اور آج یہاں بھی ملا ہے. اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کا صحیح معنی میں عاشق و دیوانہ اور مستانہ اور سیرت و سنت پر چلنے والا بنائے. ماشاءاللہ زبردست انداز میں انہوں نے ہمارے جذبات کو بھی ابھارا اور نبی علیہ السلام کے عشق کو بھی ہمارے دل کے اندر پیوستہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول اور دیوانہ رسول بنائے. بہت خوشی کی بات ہے کہ اکھر علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں علماء کی آمد ہوا کرتی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ماحول رہا، آپ لوگ اسی طرح ماحول بنائے رکھیں گے تو کچھ ہی وقتوں میں انشاءاللہ یہ علاقہ وہ علاقہ ہو سکتا ہے کہ جو علماء کا مرکز بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اکابر سے محبت رکھنی پڑے گی. جو علاقہ اکابر سے محبت رکھتا ہے ان علاقوں میں تبدیلی آتی ہے. جو علاقہ اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے ان علاقوں میں تبدیلی آیا کرتی ہے. ہزاروں حالات آ جاتے ہیں، ہزاروں مسائل آ جائیں، ہزاروں کوششیں کرنے والے کوششیں کر لیں،
لیکن جو علاقہ اور جو لوگ اکابر سے جڑے رہیں، یاد رکھنا حالات اتنی آسانی سے ان کے قریب نہیں آ سکتی، وہ علاقہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے جو یہ ماحول اس علاقے کے اندر ہے کہ اکابر کا آنا اور اللہ والوں کو بلانا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے سنا ہے کہ یہاں اللہ والے کی آمد ہوا کرتی ہے اور باقاعدہ مجلس لگتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں کے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا، آپ کو یہی بات کہی تھی، اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے اس محبت اور اس پیار کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس دینی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ لوگوں اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ اس جذبے کو ہمارے دل سے نہ نکالنا۔ اس جو جذبہ ہے ہمارے اندر، دینی جذبہ، دینی شوق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے زندگی سے ختم نہ کرنا۔ یہ بہت پیارا جذبہ ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت پریشان رہتی ہے، ہم اپنی زندگی سے بہت پریشان ہیں۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے، اپنی زندگی سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ بنانے والی ذات اللہ کی، عقل دینے والی ذات اللہ کی، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اعتبار سے پریشان ہوں، اور پریشانی کی اصل وجوہات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ پریشان میں کیوں۔ قرآن پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن زندگی کی پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے افراد آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں نے اتنے قرآن کریم مکمل کیا، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، لیکن پریشانی ختم نہیں ہو رہی، پریشانی کی وجوہات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ پریشان ہوں میں، زندگی کے اعتبار سے میں پریشان ہوں، گھر کے اعتبار سے پریشان ہوں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجوہات کیا ہے؟ پریشانی کی وجوہات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کاروبار کرنے والا کاروبار کر رہا ہے، تجارت کرنے والا تجارت کر رہا ہے، دکان چلانے والا دکان چلا رہا ہے، لاڑی چلانے والا لاڑی چلا رہا ہے، لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ میں دکان تو چلا رہا ہوں، کاروبار تو کر رہا ہوں، لیکن حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں نے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ میں نے تسبیحات مکمل کی، چیزیں مکمل کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا میں اس کے اتنے سارے کام کرنے کے باوجود میں جب جاتا ہوں تو کاروبار میں مجھے جس طرح ترقی ملنی چاہیے، دکانوں میں مجھے جس طرح ترقی ملنی چاہیے، یا گھر میں جا کر جس طرح مجھے سکون ملنا چاہیے، مجھے سکون نظر نہیں آتا۔ سکون کی اصل وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز جب گھر میں لائی جاتی ہے تو اس کی اصل چیز کو سمجھنے کا ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمجھے۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، زندگی کے اندر اگر پریشانی ہے تو پریشانی کی وجوہات کو تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، کالا ہو کہ گورا ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، کہ ہر قبیلے کا انسان اس بات پر متفق ہے کہ پوری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، پوری دنیا میں
پوری دنیا فساد کے لپیٹ میں ہے، پوری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے۔ فساد کی اصل وجوہات کیا؟ پریشانی کی اصل وجوہات کیا؟ کیوں پریشانی انسان؟ پریشانی کیوں ختم نہیں ہوتی ہے؟ پریشانی کی اصل وجوہات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج نیت کرے کہ انشاءاللہ پریشانی کی اصل وجوہات کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کے اندر صحیح زندگی کو بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کہ بہت سے اللہ والوں کو وہ دیکھا کہ جو مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی اور وہ گھر چلے گئے، لیکن ان کی زندگی بہت پیاری زندگی، بہت خوشنما زندگی۔ آپ ان سے جا کر کہتے ہو کہ حضرت ہمارے لیے دعا کرو، اور انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ارے بھیا، ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ وجہ کیا؟ وہ تو آئے حضرت، نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی اور چل دیے گھر پر، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وہ گھر جاتے ہیں، ہم نے ان سے جا کر کہا کہ حضرت دعا کرو، ان کا تار ایسا اللہ سے جڑتا ہے کہ وہ یوں ہاتھ اٹھاتے، اللہ پیار سے کہتا بندہ مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار بیٹھا۔ اور ہمارا حال کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے سال، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تار نہیں جڑ رہا ابھی تک۔ وہ جو محبت اور جو پیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں کیا بتلاؤں کہ میں نے ہزاروں قرآن مکمل کیا، تسبیحات پڑھی، میں نے اتنے درود پڑھا، میں نے اتنا کیا، انہیں ساری چیزیں مجھے بتلائی آ کر۔ کہا کہ حضرت اتنا سارا کرنے کے باوجود حال یہ ہے کہ اب بھی پریشانی میری زندگی سے ختم نہیں ہوئی۔ اور وہ زاروں قطار میرے پاس ضعیف تھا، میرے گود میں اس نے سر رکھ دیا اور رونے لگا، خوب رو رہا تھا۔ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی ترس آ گیا کہ سفید داڑھی والا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا۔ ہم نے کچھ چیزیں پوچھی، انشاءاللہ وہ آپ کو ابھی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہر انسان توڑ لگا رہا ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے، پریشانی ختم نہیں ہو رہی، سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ عورتیں ہیں تو عورت پریشان ہے کہ سکون مجھے نہیں مل پا رہا ہے، بچہ ہے تو بچہ پریشان ہے کہ سکون مل نہیں پا رہا ہے۔ سکون کی اصل وجہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پریشانی کی اصل وجہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اصل پریشانی کی وجہ کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی آ رہی ہے، اگر وہ پریشانی کی وجہ کو انسان سمجھ لے، کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پریشانی کی وجہ کو اگر وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، سکون جس سے ملے اس سکون کو وہ سمجھ نہیں پائے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پریشانی کی اصل وجہ کیا؟ ہر انسان دوڑ لگا رہا ہے کہ سکون مل جائے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں مل پا رہا، زندگی سے پریشان ہے، زندگی سے بیچارہ ایسا پریشان کہ وہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے ایسی دوا دے دے۔ کتنے لوگ تو وہ ہیں کہ سکون پانے کے لیے شراب پینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ تھوڑا زندگی میں سکون آ جائے، لیکن جب تک کہ نشہ طاری، جب تک کہ وہ دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی زندگی تو اس کی مست رہی، لیکن بعد میں وہی کہ وہی پریشانی اصل ختم نہیں ہو رہی ہے۔ پریشانی کی اصل وجہ کیا؟ آج نیت کرے کہ انشاءاللہ جو اللہ والے بڑے اکابر جس طرح انہوں نے اپنی زندگی پر محنت کی، انشاءاللہ ہم بھی اس پر محنت کرنے کی انشاءاللہ نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور کام بہت آسان ہے، اس کو میں مثال سے پہلے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ ایک چھوٹی سی بالٹی لے لیں، وہ بالٹی اگر صحیح سالم نہ ہو بلکہ اندر سوراخ ہو، اس کو کسی نل کے نیچے رکھ دیں اور پانی جاری کریں، پانی بھرے گا بالٹی کے اندر؟ ایک ساتھ کہیے، پانی بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ پانی میں بالٹی میں سوراخ ہو تو بالٹی میں پانی بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ بولو ایک ساتھ، بولو بھائی، ابھی ٹھنڈے آپ لوگ خاموش ہیں، بولیے ایک ساتھ، بولیے کہ بھائی بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ پانی نہیں بھرے گا۔
کیونکہ بالٹی میں سوراخ ہے، بالٹی میں پانی کیسے بھرے گا؟ ایک بالٹی صحیح سالم آپ لے لیں، اس کو نل کے نیچے رکھ دیں. اب نل کے نیچے رکھنے کے بعد اب پانی تیز نہ جاری کریں، قطرہ قطرہ جاری کریں، دھیرے دھیرے چالو کریں. ایک نہ ایک دن پانی بھر جائے گا انشاءاللہ. بھر جائے گا کہ نہیں بھرے گا؟ ایک نہ ایک دن پانی بھر جائے گا. بس یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اگر تسبیح پڑھی، آپ نے اگر قرآن پڑھا، آپ نے نیک عمل کیا، آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ نے کوئی اچھی خدمت کی، آپ نے کسی کے ساتھ اچھے معاملات کیے، اللہ نے آپ کو ایک نور عطا کر دیا. آپ نے تسبیح پڑھی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے کتاب پڑھی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے قرآن پڑھا، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے کوئی اچھی خدمت کی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. آپ نے محبت کے ساتھ کسی کو دیکھا، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. مسجد میں بڑی محبت کے ساتھ داخل ہوئے، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. یہ نور پر نور، نور پر نور، نور پر نور، نور پر نور، اتنے نور اللہ عطا کر دیتا ہے کہ اگر ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کم سے کم 200 کے قریب ہمارے نور تو عطا ہو جاتے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ نور عطا ہو جاتے ہوں گے. آپ نے وضو کیا، وضو کو سنت کے مطابق کیا، تو ایک ایک وضو کے اندر آپ اگر گنے تو کئی نور اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. آپ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوئے، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. کئی نور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں عطا کر دیا ہے. اگر یوں سمجھو، صرف اتنا سمجھ لیں کہ 200 کے قریب آپ کو اللہ نے نور عطا کیا ہے. اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس نور کی کیسی حفاظت کریں. اب ہمارے فرض کیا ہوتے ہیں؟ نور تو مل گیا، دل میں نور تو آ گیا، اب مسجد سے باہر نکلیں. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے، ذرا سی یوں نگاہ اٹھ گئی اور کسی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا آپ کے دل سے. اب آپ سے باہر نکلنے کے بعد کسی کی غیبت کر دی، اللہ نے ایک نور چھین لیا. کسی کی برائی کر لی، اللہ نے ایک نور چھین لیا. کسی کے بارے میں برا کہہ دیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. آپ نے کوئی غلط کام کیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. آپ نے کوئی غلط اور کام کیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی، اللہ نے ایک نور چھین لیا. نور پر نور چھینتے چلے گئے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 200 نور تو ہمیں مسجد میں آنے کے بعد مل جاتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد 400 گناہ کر کے 200 گناہ کے بنا پر 200 نور تو چلے جاتے ہیں اور 200 گناہ اپنے دل پر اور چڑھا لیتے ہیں ہم. اور اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ آپ ذرا آئیے اللہ والوں کو دیکھیے. اللہ والے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر 2 رکعت سنت پڑھی اور نکل گئے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد، اگر ان کو نور، ہمیں نور تو ملا تھا 200، انہیں نور ملا تھا 150، لیکن 150 نور باہر نکلنے کے بعد اگر بھول سے کوئی غلطی، چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی، 10 غلطی بھی ہو گئی، تب بھی ان کے پاس 140 نور بچتے ہیں. روزانہ 140 نور کی وہ حفاظت کرتے ہیں اور وہ نور بنتے جڑتے اتنے نور بن جاتے ہیں کہ ان کا دل منور ہو جاتا ہے. اس منور دل کے ساتھ اللہ سے جب ہاتھ اٹھا کر مانگتے کہ ربا، اللہ کہتا ہے کہ اس پیارے دل میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کی وجہ سے. 200 گناہ کی وجہ سے 200 نور تو گئے اور 200 گناہ اور چڑھا دیے. پھر مسجد میں آئے، پھر 200 گناہ کیے، 200 نور ہم نے حاصل کیے. اب باہر نکلنے کے بعد پھر 400 گناہ کیے تو 400 گناہ تو ہم نے چڑھا دیے. اب اتنے سارے گناہ ہمارے دل کے اندر آ چکے ہیں. آپ نے خود فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا. کیا فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا؟ فضائل اعمال میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے.
سیاہ نقطہ لگے گا کہاں، کالا نقطہ لگے گا کہاں؟ جہاں وائٹ ہوگا وہیں تو لگے گا، سفید ہوگا وہیں تو لگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دل میں اللہ نے نور عطا کیا تھا، اسی نور پر اللہ تعالیٰ نے سیاہ نقطہ لگا دیا۔ اعمال کرنے پر اللہ دیتا تو ہے، میرا رب بڑا پیارا ہے، کریم رب ہے۔ آپ نے عمل کیا، اللہ نے دے دیا۔ آپ یہاں بیٹھے اتنے سارے لوگ، آپ کے دل میں درد پیدا ہوا، آپ کے دل میں کڑن پیدا ہوا، آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو دیا نہیں ہے۔ اللہ جب آپ اتنی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نور پر نور عطا کر دیا ہے۔ اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ اس نور کی کیسی حفاظت ہم کریں، اس نور کو کیسے بچانا ہے۔ اگر ہم اس نور کو نہ بچا پائیں پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم پریشان۔ اکثر و بیشتر نظر یہ آتا ہے کہ انسان بہت سے اعمال کرتا، اعمال کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا یا کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ گناہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی وہ زندگی بن چکی کہ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کی زندگی کو تماشا بنانا، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا، گھر کے ساتھ تماشا کرنا، اگر پڑوس میں کوئی رہنے والا ہے اس کی زندگی کو دوبر کر دینا، اس کی زندگی کو پریشان کن بنا دینا، اور ہمارے قریب کسی کی دکان ہے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، کسی کے کھیت کو ملیاں میٹ کر دینا، کسی کی میراث کی رقموں کو، ہماری بہنوں کی میراث کی رقموں کو اٹھا کے کھا جانا، یہ ہماری زندگی کا لبِ لباب بن چکا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملتی ہے، پریشانی زندگی سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی کی اصل وجہ خود انسان ہے۔ خود انسان یہ سوچے کہ ہم خود اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں تو بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے مسلمانوں ذرا قرآن کریم کی طرف بڑھو، ذرا دیکھو تو صحیح قرآن کریم کو۔ ہے کوئی قرآن کو دیکھنے والا؟ قرآن طاقوں میں سجایا ہوا ہے، کوئی جذبہ نہیں، کوئی پیار نہیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم پڑھنے کا شوق اور جذبہ ختم ہو چکا ہمارے مسلمانوں کو۔ گھروں میں قرآن کریم ایسے ہی رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس قرآن کریم نے اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا، مسلمانوں جنت جانا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن طاقوں میں رکھا ہوا ہے، دھول چڑھ رہی ہے قرآن کریم پر۔ ہے کوئی قرآن کریم کو جذبے کے ساتھ دیکھنے والا؟ بلکہ قرآن تو پڑھنا، ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھے، سمجھنے کی بات تو دور، قرآن کریم پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کوئی اپنے اولادوں کو بولتا ہو کہ ذرا قرآن کریم محبت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے پڑھے؟ موبائل تو آسانی سے ہم موبائلوں کو پکڑا دیتے ہیں، بچہ موبائلوں کے اندر، اور کہتے ہیں مولانا ذرا ہمارے بچوں کو دیکھو بہترین موبائل چلاتا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ایسے عقل پر ماتم ہونا چاہیے۔ مولانا بہترین موبائل چلاتا۔ پہلے کے دور میں کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے کے دور میں یہ کہا جاتا تھا مولانا ہمارے بچوں کو دیکھو بہترین قرآن پڑھتا ہے، ہمارے بچوں نے اتنی عمر میں قرآن مکمل کر لیا، نظر نہیں آتا ہے۔ وہ تھے جو کہنے والے کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو دیکھو مصلی پر سجدہ کرتا ہے تو اتنا پیارا سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہنے والے کہتے تھے، جو واقعات ملتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بچے نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ آج کہاں وہ بچے نظر آ رہے ہیں؟ مسلمان وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جس کے دل میں وہ جذبہ ہو، جس کے دل میں وہ شوق ہو کہ گھر کا وہ ماحول بنائے، گھر کے اندر وہ مزاج بنائے کہ بچوں کا وہ ماحول بنے کہ بچے بھی اگر آگے بڑھ کر کہے ابا امی ذرا ہمیں وہ چیز سکھائے، نبی علیہ السلام کے عشق کو سکھائے، قرآن کریم کی محبت کو بتلائے، وہ بچے آ کر کہے۔ نہیں نظر آتے، اس لیے کہ ماں باپ اس طرح اپنے بچوں کو بنانے کی فکر نہیں کر رہے۔ میں اکثر ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ اپنے لیے نہ بننے کی کوشش کرو تو نہ بنو، اپنے بچوں کے لیے تو بننے کی کوشش کرو۔ ہمارے پچھلوں نے محنت کی تو ہم بن کے بیٹھے ہیں، ہمارے پچھلوں نے محنت کی تو آج ہم یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ ماحول یاد رکھنا، یہ پچھلوں کی محنت ہے کہ جو آج ہم یہاں بن کے بیٹھے ہیں۔
اگر ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری نسلوں کے بارے میں یاد رکھنا کہ نسلیں کہیں دور نہ چلی جائیں. نسلوں کی فکر کریں, بچوں کی فکر کریں. اب کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں, مجبوری ہے کہ بچہ باہر کھیلنے جائے, اس کے بجائے موبائل کھیل لے تو بہت بہتر ہے. سب سے اچھی صحت تو یہ کہ چھوٹا بچہ ہے باہر کھیلے گا, مٹی میں کھیلے تو بہت بہتر ہے, صحت بھی بنے گی. موبائل بہت زیادہ نقصان دہ. میں آج درد دل کے ساتھ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہاتھ سے بچے نکل جائیں, اس سے پہلے آپ توجہ کر لینا اپنے آپ پر. آپ یہ نہ سمجھنا کہ بچے, یہ آپ کے بچے بہت پیارے بچے ہیں, یہی تو قاسم نانوتوی بنیں گے, یہی تو رشید احمد گنگوئی بنیں گے, یہی تو خواجہ معین الدین چشتی بنیں گے, یہی تو عبد القادر جیلانی بنیں گے, یہی تو بڑے اکابر بنیں گے, یہی تو بڑے اولیاء بنیں گے, یہی تو بڑے اتقیاء بنیں گے, یہی تو بڑے علماء صلحاء بزرگان دین بنیں گے, یہی تو قوم کے رہبر بنیں گے, یہی تو وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے سامنے جا کر, قوموں کے سامنے جا کر یہ حق کی بات کہنے والے ہوں گے. یہی تو لوگ ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے محنت کی تو یہی تو وقت کے اولیاء ہوں گے. اگر آپ نے محنت نہیں کی تو یاد رکھو کہ یہی سب سے بڑے گنہگار اور پاپی اور مجرم اور لوگوں کو پریشان کرنے والے, اور لوگ آ کر کہیں گے کہ کیسے بچوں کو انہوں نے جنا ہے, یہ کیسے اولادیں ہیں کہ جس نے زندگی کو دوبر کر دیا, علاقے کے اندر اس نے حیران کن مسائل کھڑے کر دیے ہیں, یہ کیسے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا. مسلمانوں عقل کے ناخن لینا ہوگا, اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ان اولادوں کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ بھی سوال پوچھے گا ان بچوں کے بارے میں ہمارے. ہماری نسلیں کہاں جا رہی, لڑکیاں جا کر کسی کے گودوں میں جا کے سو رہی. کوئی ہے جو لڑکیوں کے بارے میں فکر کرنے والا, ان بچیوں کے بارے میں فکر کرنے والا کوئی ہے؟ نظر نہیں آتا. ایک مستقل محنت کی جا رہی ہے, پوری دنیا اس بات پر کوشش کر رہی کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر کر رہی, اور مسلمان ہے جو سویا ہوا, اسے کوئی فکر نہیں. بس اس کا حال ہے کہ واٹس ایپوں کے ذریعے ادھر سے ادھر بات کو شیئر کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ حال ہو رہا ہے, وہ حال ہو رہا ہے, لیکن خود کی زندگی اور خود کے گھر کے اعتبار سے کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. مزے سے واٹس ایپ سے ماشاءاللہ ادھر سے ادھر بات کو شیئر کر رہے ہیں, اور کام کیا بڑے خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی حق کا کام کر رہے ہیں اور شیئر پر شیئر کر رہے ہیں, لیکن گھر کا حال ہے کہ گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں. سب سے پہلی فکر ہم اپنے گھر کے بارے میں کریں کہ ہمارا گھر کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم جواب دے پائیں گے, جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ نے ہم سے سوال پوچھ لیا, ہم سوال کا جواب دے سکیں گے یا نہ دے سکیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو سارے فساد جو پھیلا ہوا ہے نا زمین میں اور دریاؤں کے اندر, سمندروں کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں صاف کہہ رہا ہے یہ اپنی خود کی کمائی ہے, انسان کی خود کی کمائی ہے, یہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہا ہے. انسان اپنے آپ پر محنت کر لے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی, میرے محبوب نے کیا تعلیم دی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. وہ کیا ہے؟ الا وهي القلب, دل. اور دل کا حال یہ ہے کہ ہمارا دل کھوکھار بھیڑیا بن کر بیٹھا ہے. ہمارا دل کا حال یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے پیچھے پڑا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ پر محنت کی. دیکھیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کیسی محنت کی. ان کا دل کا حال یہ تھا کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا کرتے تھے, اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نچھاور کر دیا کرتے تھے. کوئی غریب مرتا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ تڑپ جایا کرتے تھے. کسی کے گھر کا حال یہ معلوم ہو کہ گھر کے اندر اگر ان کے گھر کے اندر
اگر کوئی پریشان ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھر والوں ذرا سنو، دل کے گہرائی سے سنو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے تھے، جذبے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مہمان آیا، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، ہے کوئی کھڑا ہونے والا کہ جو مہمان کی خدمت کرے؟ ایک عاشق رسول، ایک دیوانہ رسول، ایک مستانہ رسول، ایک عشق میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا، نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی محبت اس کے دل میں ایسی بھری ہوئی تھی، کھڑا ہو گیا۔ اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس میزبان کے ساتھ جاؤ، اس صحابی کے ساتھ جاؤ، اور جا کر اور وہ جو مہمان آئے تھے، وہ مہمان آئے تھے ابو طلحہ کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر پر جا رہے ہیں، اور وہ صحابی کا حال کیا ہے، وہ عاشق رسول کا حال کیا ہے، وہ دیوانہ رسول کا حال کیا ہے، وہ مستانہ رسول کا حال کیا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ اہلیہ پوچھتی ہے کہ کس کو لے کر آئے؟ کہا کہ مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ تو کہا کہ گھر میں تو معاملہ ایسا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، بچے کے لیے ہے۔ بچے ایسے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، بچے کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے، بچے کے لیے کھانا ہے، تو کھانا بچے کے لیے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول دیوانہ تھا، وہ صحابی رسول مستانہ تھا، وہ صحابی رسول عاشق تھا، محبت میں جھومنے والا تھا۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میں نے نبی علیہ السلام سے کہہ کر لایا ہوں، کہ میں نبی علیہ السلام سے بول کر لایا ہوں کہ مہمان کو مجھے دے، میں مہمان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت بھی عجیب عورت تھی، وہ عجیب عاشقہ تھی، وہ عجیب دیوانی تھی۔ آج نظر نہیں آتی وہ عورتیں۔ میں آج عورتوں سے بھی کہوں گا کہ دیوانے بنو، عاشق بنو، مستانے بنو، نبی کی سیرت پر چلنے والے بنو، نبی کی محبت میں مر مٹنے والے بنو۔ وہ عورت تھی۔ اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ صحابی رسول نے کہا، اس عورت سے کہا تم بچے کو سلاؤ محبت کے ساتھ، ان کے سامنے ڈیکچی رکھ دو اور ان کے سامنے ایک کڑایا رکھ دو اور اس کے اندر کچھ پانی رکھو اور بچے کو کہو کہ کھانا بن رہا ہے۔ بچے کو محبت کے ساتھ سلا دو۔ بچے کو سلا دیا گیا۔ وہ عاشق رسول اپنے وہ دیوانہ رسول اس میزبان کو گھر میں لاتا ہے، مہمان کو گھر میں لاتا ہے، اور گھر میں لانے کے بعد جب کھانا سامنے لا کر رکھا، عورت سے جا کر کہا، وہ عاشق رسول نے کیا جا کر کہا کہ ذرا جانا اور کوشش کرنا کہ چراغ کو کچھ کرنے کے بہانے تو اس کی کوشش کرنا کہ چراغ کو بجھا دینا۔ وہ عورت جاتی ہے، چراغ کو بجھاتی ہے، اور وہ مہمان سمجھتا ہے کہ وہ صحابی بھی ساتھ میں کھا رہا ہے، اور کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی دوسرے دن اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، وہ صحابی آگے نہیں بڑھے، ہمارے طرح نہیں تھے کہ حضرت ہماری طرف سے دعوت ہے، حضرت ہماری طرف سے تھا، حضرت یہ ہماری طرف سے تھا۔ وہ صحابی، وہ عاشق، وہ دیوانہ، وہ مستانہ کونے میں بیٹھ گیا، اور کونے میں بیٹھ کر چپ کیسے بیٹھ گیا؟ لیکن اللہ پر قربان ہو، اللہ پر قربان ہو، سلام ہو ایسے صحابی پر۔ کیا تعجب خیز بات کہ فوراً اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں آیت آ گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کہا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ جو دل کا جو حال ہے، دل کی جو فکر ہونی چاہیے، آج جو ہمارا دل کھونکھار بھیڑیا بن چکا ہے، یہ کیوں بنا ہوا؟ اس لیے کہ اس دل پر محنت نہیں ہے، اس دل پر محنت نہیں ہے۔ ہزاروں اعمال کر لیتے ہیں، ہزاروں تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب دل پر محنت نہیں ہے تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا اپنی کوشش کر رہی ہے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے حکماء نے اس بات پر کوشش کی کہ بھائی دنیا میں جو فساد مچا ہوا، فساد کی وجوہات کیا ہے؟ لوگ فساد کی وجوہات تلاش کرنے کے پیچھے پڑے کہ فساد کی وجوہات کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ فساد کی وجوہات اصل تعلیم ہے، اور تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنی تعلیم حاصل کرتا ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر بنتا ہے، ماشاءاللہ وہ اپنی جیب بھرتا ہے، کسی کے لیے کیا کام کرے۔ وہ جتنا بڑا وکیل بنتا ہے، اپنا ہی جیب بھرتا ہے۔
کسی نے کہا کہ نہیں تعلیم نہیں ہے، اصل تو اقتصادی حالات ہے، معاشیت و معیشت ہے، کہ انسان کی زندگی میں اگر خوشحالی لانا ہے، انسان کی زندگی کے اندر سے فساد کو ختم کرنا ہے، خوشحالی کو لانا ہے، پریشانی کو ختم کرنا ہے، تو ان کے حالات کو، یعنی ان کے یہاں رقبے پہنچائی جائے، انہیں مالدار کیا جائے، ان کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے انہیں رقبے دی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا مالدار ہوتا ہے، کھانا پیٹ میں گیا اتنا بدمست ہوتا چلا گیا، جتنا مالدار اتنا پریشان، لوگوں کو اس سے کوئی سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تنظیم میں معاملہ ختم ہوگا اگر اپنے آپ میں تنظیم بنا دی جائے۔ بڑے بڑے فلسفیوں نے کہا کہ تنظیم بنا دی جائے تو تنظیم سے معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا گیا تنظیم سے بھی معاملہ وہ حل نہیں ہوا۔ کہنے والے نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، معاملہ حل ہوا؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس، زندگی دوبن نظر آ رہی ہے، لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، کیسے کیسے واقعات نظر آتے ہیں آپ کو دیکھو۔ حالات سازگار نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، کام اس کی وجہ سے نہیں۔ کیا حالات ہے دنیا کی؟ دنیا کے منظر نامے کو دیکھو ذرا، چلتی ٹرین کے اندر مار دیا گیا، اور کوئی مسلمان نظر آتا ہے کہ جو روتا ہو تنہائی کے اندر بیٹھ کر، آواز نہ اٹھا سکے تو نہ اٹھائیں، رونے والے افراد نظر نہیں آتے۔ اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپوں پر خالی لاش کو شیئر کیا جاتا ہے، لیکن رونے والا فرد نظر نہیں آتا۔ نو میوات کے اندر دیکھو اٹھا کر کیا کر دیا گیا، ایک بیچارہ وہ امام جو روزانہ لوگوں کو نمازیں پڑھایا کرتا تھا، لیکن اسے گھسیٹ کر مار دیا گیا۔ لیکن ہے کوئی مسلمان جو تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہو، ان کے لیے آواز اٹھاتا ہو، ان کے لیے تڑپتا اور مچلتا ہو؟ کوئی نظر نہیں آتا، نہ تڑپنے والے افراد نظر آتے ہیں۔ ہے کوئی جو 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے رویا ہو اور تڑپا ہو اور اللہ سے مانگا ہو کہ اے اللہ یہ ظلم پر ظلم ہوتے جا رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر دے۔ انسانیت مر چکی ہے ہمارے اندر سے، عورتوں کو نکالا جا رہا ہے، ننگا گھمایا جا رہا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر سے ہماری عورتوں کو اس طرح نکالا جائے، یا ہماری ماں اور بہنوں کو اس طرح نکالا جائے؟ کیا اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں خاموش؟ ہم اس کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گھروں سے عورتوں کو نکالا جائے، اس سے پہلے مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے حالات کو بھی سازگار کرنا ہے، اور اپنے زندگی کے اندر صحیح شعور و جذبات پیدا کرنا ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھے، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں تو قوم کے حالات اور بگڑتے چلے جائیں۔ ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بات کی شروعات اسی پر کی کہ جو پریشانی جو نظر آ رہی ہے، حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ دل اگر بن گیا، دل میں اگر کسی کا درد آ گیا، چوٹی مر رہی، چوٹی کا بھی درد ہمارے دل میں آ جائے۔ حال یہ ہے کہ پانی ہم نے چالو کیا وضو کرنے کے لیے، اور اتنا تیز پانی چالو کرتے ہیں کہ اس کے قطرات اڑتے ہیں، اس کے چھینٹے اڑتے ہیں، کسی آدمی پر جا کے گرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خیال نہیں۔ یاد رکھنا، اگر یہ چھینٹے اڑ کر کسی فرد کے اوپر بھی گئے، کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن ہے کوئی انسان، کسی کو تکلیف پہنچ رہی، کوئی کو سوچ نہیں رہا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دل ہے۔ اس دل کو بنانے کے ہمارے یہاں کوئی اس کا خیال نہیں۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں پر ایسی محنت کی تھی، ایسی محنت کی تھی۔ ان کا دل وہ دل بنا تھا کہ وہ تڑپتے تھے، مچلتے تھے، وہ درد رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہو تو صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ حال کیا تھا؟ حال یہ تھا، ایک فقیر مانگنے آیا اور مانگا، آواز لگائی، صدا لگائی
لیکن وہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیوانی مستانی روٹی اٹھا کر دے رہی. یہ ہے دل پر محنت ہوئی، کھانا پیٹ میں نہیں. اور بچے پر بھی کیسی محنت کہ بچہ کہہ رہا ہے ماں تم اٹھا کے دے رہے ہو، میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. حسن بھی دے رہا، حسین بھی دے رہا، خادمہ دیکھ رہی، خادمہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن ہاں مسلمان کوئی ایسا مسلمان ہے کہ ہمارے گھروں میں تو لوگ آ کر چور بن کے چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول کہاں بن رہا ہے؟ کوئی گھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آج روئے اللہ کے سامنے گر رہا ہے، اے اللہ جس طرح ہمیں بننا چاہیے تھا، جس طرح نیک بننا چاہیے تھا، ہمارا حال تو ہونا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر بنے، اور ہمارے گھر کے اندر جو خادمہ ہیں وہ خادمہ بھی آ کر کہے کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھے. کتنا پیارا اسلام. اصل تو اسلام یہ. وہ ایک شخص تھا نا، علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا. کیا کرنے گیا؟ ان علاقے کے اندر گیا اس بات کے لیے گیا کہ وہاں کچھ کمائی کرے، لیکن دیندار آدمی تھا، دل بنا ہوا تھا اس کا. اچانک کے عصر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے باہر کھیلنے کے لیے نکلا کہ چلو تیروں کے ذریعے میں کچھ شکاری کر لوں. شکاری کرنے گیا، اس کی تیر نے خطا کی، وہ تیر جا کر کسی عیسائی لڑکے پر جا کے لگ گیا اور وہ لڑکا وہیں مر گیا. وہ علاقہ تھا جہاں قاضی تھے. عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا بچہ مرا ہے. قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے کہا کہ ایک لڑکا ہے جو آیا تھا، اس نے وہ تیر سے کھیل رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارا بچہ مر گیا. کہا کہ معاملہ ایسا، تو کہا کہ فیصلہ لایا جائے. اس بچے کو، اس نوجوان کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کے تیر کی وجہ سے یہ بچہ مرا ہے. تو کہا ہاں میری تیر کی وجہ سے بچہ مرا ہے. تو کہا کہ غلطی میری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں تو شکار کر رہا تھا لیکن تیر نے خطا کر دی، بھول کر دی، ادھر سے میرا تیر ہل گیا اور وہ جا کے بچے کو لگ گیا، بچہ مر گیا. غلطی میری نہیں ہے، میں نے ابداً تو یہ کام نہیں کیا. قاضی نے کہا کہ آپ کے تیر سے مرا ہے تو آپ کی سزا یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. آپ نے کسی کی جان لی، آپ کی بھی جان لے لی جائے گی. آنے والے ہفتے آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. جب یہ بات کہی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اس نوجوان کو. اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو کئی علاقے چھوڑ کر میں اس علاقے میں آیا ہوں، میرے علاقے میں بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے وہاں پہنچنا بھی ہے. تو فوراً اس نے جیلر سے کہا، جیلر عیسائی تھا، جیلر سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے علاقے میں میرے ماں باپ بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، مجھے کتنے ساری چیزوں کو، لوگوں کو رقم لوٹانی ہے. اگر تم مجھے اجازت دو میں ہفتے کے اندر انشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا. جیلر نے کہا کہ آپ مسلمان ہو، مجھے اعتماد ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. آج کا مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، وہ مسلمان تھے. آج کا مسلمان تو ماشاءاللہ جھوٹا نظر آتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے. ہمارے ہاں تو جھوٹ بولنے میں ماشاءاللہ سب ماہر ہیں. کہیں گے کہ حضرت ابھی آ رہے ہیں، اور ایسی جھوٹ ہوتی ہے کہ 2 دن تک نظر نہیں آتے. اور حال کیا ہے وہاں پر؟ کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں اور آ کے لوٹ آؤں گا. اس نے کہا اس جیلر کو کہ میں لوٹ آؤں گا. جیلر نے کہا آپ مسلمان ہیں، مجھے یقین ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ جائیے. اس نے جیلر نے چھوڑا لیکن کہا کہ آپ جلدی لوٹ آئیے. وہ شخص وہاں سے گیا. قانون پہلے یہ تھا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے نماز کے بعد سولی پر لٹکایا جاتا تھا. ہفتہ گزر گیا، جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن وہ لوٹا نہیں. تو عیسائیوں نے آ کر کہا، عیسائیوں نے دیکھا کہ وہ تو نکل گیا جیل سے. تو ان کے دل میں خطرہ آیا، ایک تو ہمارا عیسائی لڑکا مرا اور جیلر بھی ہے عیسائی، وہ ہمارا ہی آدمی ہے.
قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے کہا کہ وہ تو چلا گیا اور ابھی تک آیا نہیں۔ بالکل جمعہ کے دن جب سولی پر لٹکانے کا وقت آیا، قاضی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ وہ تو ابھی تک آیا نہیں۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ جب جیلر نے چھوڑا ہے تو جیلر ہی کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جب جیلر کو سولی پر لٹکانے کی بات آئی تو عیسائیوں نے کہا کہ بچہ بھی مرا ہمارا اور جیلر بھی عیسائی ہے، ہمارے ہی آدمی کو مارا جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، نہیں، انہوں نے چھوڑا کیوں؟ اس لیے جیلر ہی کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ بالکل تیاری کر دی گئی، جیلر کو لایا گیا، سولی پر لٹکانے کی تیاری تھی، لوگ مجمع ہجوم وہاں کھڑا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ جیلر کو لایا گیا، ابھی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اسی درمیان دیکھا کہ دور سے کوئی شخص آ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی رک جائیے، کوئی شخص آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی شخص آئے۔ قریب آیا تو دیکھا وہی شخص تھا، وہ بھاگتے بھاگتے آ رہا تھا، اس کے پسینہ، اس کے پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، بدن سے پسینہ بہہ رہا تھا، اور ہانپتے ہانپتے وہ قریب آیا اور اس نے کہا، جیلر کے سامنے گر گیا اور جیلر سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں اتنا دیر ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اصل میں جس جگہ سے آ رہا تھا، سمندر سے آ رہا تھا، وہ پانی کا بہاؤ، ہوا کا بہاؤ، ہوا اتنی تیز چل رہی تھی جس کی وجہ سے پانی خلاف قیاس اور جگہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میری کشتی اس طرف آنے کے بجائے دوسری طرف جا رہی تھی۔ بار بار میں کوشش کر رہا تھا میں جلدی آؤں، لیکن نہیں آ پا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جلدی پہنچ جاؤں، میری وجہ سے جیلر کو تکلیف نہ ہو، میں اس لیے دوڑتے دوڑتے آیا ہوں، اور جیلر کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب میں حاضر ہو چکا ہوں، مجھے لٹکا دیجئے، سولی دے دیجئے، اس لیے کہ میری غلطی ہے۔ قاضی صاحب نے حکم نافذ کیا کہ اسے سولی پر لٹکاؤ، یہ شخص آج آ چکا ہے، جس شخص کے اوپر قانون تھا وہی شخص آ چکا ہے، اسے سولی پر لٹکاؤ۔ لٹکانے کی بات آئی تو سارے عیسائی قریب آئے اور آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے آ کر کہا، قاضی صاحب رکیے 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 رکیے، یہ نوجوان وہ نوجوان ہے جو اپنے بات پر قائم ہے، اس لیے ہم سب ان کو اس نوجوان کو معاف کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے معاف کیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ جب معاملہ ان لوگوں نے معاف کیا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو چھوڑا گیا تو وہ عیسائی قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ قاضی صاحب ایک بات اور سنیے، ہم لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم سب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ جس کا نوجوان وہ جو نوجوان ہے کہ جو اپنے بات پر، اپنے وعدے پر قائم ہو، وہ نوجوان ایسا ہو تو ہم سب اسلام پر قائم ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمان وہ نظر آتا ہے، علاقے گمو مسلمان علاقہ وہ نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، علاقے گمو جس سے لوگ پریشان ہیں۔ دل بنائیے، پہلے اس دل پر محنت کریے کہ وہ دل بنے کہ اس دل میں سب کی محبت ہو، اس دل میں سب کا پیار ہو، اس دل میں اللہ کی ایسی محبت بیٹھ جائے کہ اللہ کے لیے ہم سب سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل میں انسانیت پیدا ہو جائے، یہ دل وہ پیارا دل بن جائے۔ جب ایسا دل بنتا ہے نا، دل میں ایسی محبت آتی ہے نا، دل میں ایسا پیار آتا ہے، اس کا گھر، اس کا علاقہ، وہ جس جگہ رہتا ہے وہ جنت والا بن جاتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی بہت خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے، اور اللہ والوں سے جڑیے، اللہ والوں سے ملاقات کریے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ جب اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس مقام تک انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص آیا تھا حضرت والا کے پاس، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے پاس، اور آ کر کہنے لگے، حضرت والا کسی مدرسے میں گئے کتاب ختم کرنے کے لیے، حضرت والا سے ان شخص نے کہا کہ بیعت تھے حضرت والا سے، حضرت نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑے مالدار ہیں جو لندن سے پڑھے ہیں، ہمارے دوست خاص عزیز ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد بہت بڑے بن چکے ہیں، ان کی زمین بکی، پورا شہر انہوں نے بنایا ہے، اس شہر کو بنانے کے بعد وہاں کے وہ بہت بڑے قائد بن کے بیٹھے ہیں، وہاں کے بڑے سرپنچ بن کے بیٹھے ہیں، بڑے انسان ہیں، 35 سال سے اس علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن
وہ نماز نہیں پڑھتے, چیزیں نہیں کرتے. حضرت ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ فکر ہو. حضرت نے کہا کہ انہیں جا کے میرا سلام کہنا کہ حضرت سے ملاقات کریں. حضرت کہتے ہیں میں تو وہاں سے نکل گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر میرا وہاں سفر ہوا. سفر ہونے کے بعد پھر پوچھا گیا. انہوں نے پھر آ کر کہا کہ حضرت ان شخص کے بارے میں جو میں نے کہا تھا, میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت سے ملاقات کریں گے. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ انہیں لے کر آئیے میرے پاس. جب انہیں لایا گیا, انہیں جا کر کہا کہ حضرت آئے ہیں, آپ حضرت سے ملاقات کریں. تو وہ حضرت کے پاس آئے. بڑے آدمی تھے, بہت بڑے, کبھی کسی کے پاس جاتے نہیں تھے, کبھی کسی عالم کے پاس, کبھی نیک بندوں کے پاس جاتے نہیں تھے. لیکن جب وہ آئے مدرسے میں آ کر وہ چٹائی پر آ کر بیٹھ گئے. لوگ سوچنے لگے کہ اتنا بڑا آدمی چٹائی پر آ کے بیٹھ گیا. لیکن حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سب کو حضرت نے وہاں دور کیا. حضرت نے پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے قریب آ کر کہا کہ حضرت کیا بتلاؤں, میرے بہت گناہ ہیں, بہت گناہ ہیں, اتنے گناہ ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے مجھے زندگی ناتمام نظر آتی ہے, مجھے خوشگواری نظر نہیں آتی ہے, مجھے خوشیاں نہیں مجھے نظر نہیں آتی. حضرت نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہیں, آپ کے ذریعے بہت خدمتیں بھی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں, آپ غریبوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بھی کر رہے ہیں. صرف نماز آپ سے چھوٹ رہی ہے نا, اعمال آپ سے چھوٹ رہی ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت, ہاں اعمال چھوٹ رہے ہیں, لیکن اتنا ہے کہ میں غریبوں میں خدمت تو کر رہا ہوں. حضرت نے کہا ایک کام کر لیں. حضرت نے کہا کہ بیعت ہو جائیے, آپ مجھ سے بیعت ہو, آپ نیت کرو, انشاءاللہ میں جیسے آپ بیعت ہوں گے, آپ نیت کرو گے آگے بڑھنے کی, اللہ آپ کو نیک بنائے گا. کہتے ہیں کہ انہوں نے نیت کی اور انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے تھے کہ حضرت حال یہ ہے کہ میں روزانہ الگ الگ لڑکیوں سے میں شباشی کرتا ہوں. میری زندگی ایسی زندگی ہو چکی ہے, ہزاروں لڑکیاں میرے پاس آتی ہے, میں گناہوں میں ڈوبا رہتا ہوں ہر وقت. لیکن حضرت والا نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب کی بوتلیں گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد اہلیہ سے کہا کہ ساری شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر پھینکو. شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر اس نے پھینکا اور اچانک وہ ٹی وی چل رہی تھی. اس ٹی وی کے اندر اعلان ہو رہا تھا کہ حجاج جا رہے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حجاج جا رہے ہیں, چلو میں بھی چلا جاؤں حج پڑھنے کے لیے. فوراً وہاں سے اس نے ٹکٹ بنائی. اس نے کہا میں اتنے سال گزر گئے, آج تک تو میں نے ہر ملک کا سفر کیا ہے, ایک ملک کا سفر کیا ہے. آج میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں حج کرنے چلا جاؤں. وہ حج کرنے کے لیے اس نے ٹکٹ بنائی اور ٹکٹ بنا کر حج کرنے چلا گیا. حج کے بعد وہاں سے لوٹا اور لوٹنے وہاں بھی جانے کے بعد وہاں جب حج کے لیے گیا, وہاں لوگوں کی خدمت کی, حجاجوں کی خدمت کی, وہاں ان کے پیر دبائے, ان کے لیے جو ہو سکا انہوں نے خدمت کرنے کی کوشش کی. اس نے نیت کی کہ ابھی تک کے زندگی میں نے بہت گناہ کیا لیکن نیکی کا کام نہیں کیا. وہاں سے حج کے ساتھ لوٹا. لوٹنے کے بعد جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے میں پہنچا. اس کے ہاتھ میں تسبیح آ چکی تھی, اس کی داڑھی بڑی ہو چکی تھی, ریش بہت بڑی ہو چکی تھی اور بہترین وہ اللہ کے یادوں میں مست رہا کرتا تھا. علماء نے سوچا, وہاں جو علماء رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ آج تک تو اس کے پاس گئے نہیں ہیں, اس لیے کہ بہت گنہگار انسان تھا, اس کے پاس آج تک تو گئے نہیں, چلو آج جا کر آتے ہیں. ان کو حج کی مبارکبادی بھی دے کے آتے ہیں کہ حج میں آپ جا کر آئے ہیں, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے حج کے لیے قبول کر لیا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے وہ علماء گئے. تو جیسے ہی وہ علماء وہاں پہنچنے کے بعد وہاں جا کر بیٹھے, جیسے ہی وہ علماء جا کر بیٹھے اس نے اندر سے پوچھا کہ کون آئے, تو کہا کہ کچھ علماء آئے. تو وہ باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد علماء کے پاس ملاقات کی اور رونے لگا اور گڑگڑانے لگا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو میرے پاس پہنچایا ہے, آپ بہت نیک لوگ ہو, آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے نیک بنائے, اللہ مجھے متقی بنائے, اللہ مجھے پرہیزگار بنائے. وہ گڑگڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے, ایک حضرت آئے تھے اس کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی ہے, آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری زندگی کو تبدیل کر دے. وہ علماء کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی, اس کی داڑھی بڑی کشادہ تھی. اس نے پھر کہا کہ آپ رکیے, آپ علماء ہو, میں اندر جاتا ہوں, آپ کے لیے کھجور لاتا ہوں, آپ کے لیے پانی لاتا ہوں, آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا, کہتا ہے کہ گھر میں داخل ہوا فوراً فرشتہ آ گیا, اس کی روح کو نکال کر چلا گیا. کیا خوبصورت اس کی موت تھی کہ وہ جانے والا جا رہا تھا, لیکن اس کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا کہ وہ حج بھی کر چکا تھا, اللہ والوں سے منسلک بھی ہو چکا تھا, اور اس کا حال یہ تھا کہ علماء کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے, انشاءاللہ نیک زندگی کو بنائیں گے, پیاری زندگی کو بنائیں گے. زندگی کیا زندگی ہے؟ ہنسنا کھیلنا کودنا.
چند دن کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. کب دنیا سے چلے جائے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے. یہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں, کل کو کچھ پتہ نہیں کہ کون یہاں رہنے والا ہے, کون رہنے والا نہیں ہے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, کل یہ آنکھیں کام کرے گی یا نہیں کام کرے گی. میں زبان سے بول رہا ہوں, زبان بولنا کب تک بولتی ہے یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, کب تک زندگی میں کتنے جنازے اٹھائے. ہر جنازے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں, میں تو قبر میں اتر رہا ہوں, میرے پیچھے تمہیں بھی آنا ہے. ہر شخص کو اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, میرے نبی کے سامنے چہرہ دکھانا ہے. میرے نبی نے محبت کے ساتھ پوچھ لیا, میرے امتی ہو, تم میرے پیارے ہو, تمہاری خاطر میں نے بہت زندگی کھپائی, تمہارے خاطر میں نے بہت پتھریں کھائے ہیں, تمہارے خاطر میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی. میرے پیٹ کا حال یہ تھا کہ اس پیٹ پر پتھریں بندھا کرتے تھے. میرے بچوں کا یہ حال تھا کہ بچے کے پیٹ پر پتھریں بنا کرتے تھے. لیکن تمہارے خاطر ہم تکلیفیں اٹھا کر چلے گئے. لیکن تم نے اپنی زندگی کو کیسی زندگی بنائی. آج نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بھی مر مٹیں گے, اپنی زندگی کو پیاری بنائیں گے. انشاءاللہ وہ زندگی بنائیں گے جس زندگی سے لوگوں کو راحتیں ملے, جس زندگی سے لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں, ایمان کو دیکھنا ہو, مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں. کتنے پیارے لوگ ہو, کتنے پیارے لوگ ہیں, کتنی پیاری زندگی گزار رہے ہیں. آج ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیاری زندگی انشاءاللہ بنائیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمیں نیک بنائے, متقی اور پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مسجد کے بارے میں 80 لاکھ روپے. مسجد کے بارے میں یا پالےج میں ایک مسجد بن رہی ہے جس کا تقریباً غالباً 80 لاکھ روپے ہیں. اس میں کافی رقم تو ہو چکی ہے اور کچھ رقم باقی ہے, آدھی کے قریب رقم باقی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ محبت کرنے والوں ہی سے ہوتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. میں تعجب خیز بات بتلاؤں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ دیکھو, مسلمان جتنی مسجدیں بنا رہا ہے کوئی اور نہیں بنا رہا ہے, کوئی اور جگہ یہ نظر نہیں آتی. جتنے مدارس مسلمان, اور اتنے سارے مدارس, یہ مدارس چل رہے ہیں مسلمانوں ہی کے رقمے سے چل رہی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ ہم سے بہت بڑا کام لے رہا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے چلو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم سے نہ چھینے. یہ اللہ ہم سے بہت بڑا کام لے رہا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو جہاں ایسی مسجدیں بنیں, اور حدیث پاک میں بھی ہے نا, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَمَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے مسجد بنائی اس نے تو گھر وہاں جنت میں بنایا. میں یہاں ایک نقطہ نقل کیا کرتا ہوں کہ جس نے مسجد بنائی اس نے جنت کہاں بنائی, اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا, ایک گھر بنایا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو یہاں سے میں ایک نقطہ نقل کرتا ہوں. جنت کس کو ملے گی؟ گنہگاروں کو ملے گی یا نیک لوگوں کو ملے گی؟ بولو ایک ساتھ بولو. جنت کس کو ملے گی؟ گنہگاروں کو ملے گی یا نیک لوگوں کو ملے گی؟ نیک لوگوں کو ملے گی جنت. تب نیک اللہ تعالیٰ جب یہاں گھر, جس نے یہاں پر جو بنایا, مسجد کے لیے رقم خرچ کی, تو وہ جس نے یہاں مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو جنت نیک لوگوں کو ملے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی؟ نعوذ باللہ, کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں. اور میرے نبی کی ہر باتیں سچی رہے گی انشاءاللہ. اور جب جنت وہاں جنت میں گھر بنے گا تو پتہ یہ چلا کہ انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں نیکی پر قائم کر کے ہمیں دنیا سے اٹھائے گا تاکہ جنت میں ہمیں پہنچائے وہاں پر. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم مسجد بنائیں گے, انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ ہم کو گناہوں سے روک دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں اکثر جگہ یہ نقطہ میں نقل کرتا ہوں کہ جنت میں گھر کب ملے گا؟ نیکی پر ہی ملے گا. گنہگاروں کو تو ملنے والا نہیں, نیک لوگوں کو ہی ملنے والا. گنہگار تو جہنم میں جائے گا.
اب باقی کا معاملہ کیا ہے کہ گنہگار کیسے جہنم میں، وہ باقی کا معاملہ ہے، نہیں تو کئی علماء یہ کہیں گے کہ اس پر بھی تشریح کریں، چیزیں کریں، تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں یہاں صرف محبت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بات سمجھیں کہ انشاءاللہ ہم ہر شخص جو لوگ مسجد کے لیے خدمت کرے گا انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہم ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہ مسجد کا اعلان ہے کہ 80 لاکھ روپے اس میں کچھ رقم باقی ہے اور کافی کام باقی ہے، کام باقی ہے، وہ خرچ چل رہا ہے، وہاں مسجد بنانے کی ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ دوسرے علاقے میں ہمیں، آپ ان سے کہیے آگے بڑھ کر کہ آپ کو دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اکھر سے ہم محنت کریں گے، کالج کی مسجد انشاءاللہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آپ لوگ سب ہاتھ اٹھائیے، ذرا بتلائیے کہ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ، اٹھاؤ انشاءاللہ۔ ہر شخص نیت کرے کہ کچھ نہ کچھ روپیہ انشاءاللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص نیت کرے کہ کچھ نہ کچھ روپیہ ضرور ڈالیں گے، اور ہو سکے جتنا ہو سکے زیادہ رقم ڈالے تاکہ ہماری رقموں کے ذریعے کام بن جائے، تاکہ یہ کیا مسجد بن جائے گی، مسجد بنے گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ وہاں جب تک کہ نماز پڑھی جائے گی، جب تک وہاں قرآن کریم پڑھا جائے گا، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ہی ملتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص اگر کسی نے بسم اللہ پڑھا، اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو روک لیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جب تک کہ وہاں قرآن پڑھا جائے گا، کتابیں پڑھی جائے گی، یا وہاں پر جب تک کہ اعمال کیے جائے گا، تو یاد رکھو اس کے بارے میں کہ جب تک وہاں اعمال کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ثواب پر ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے، مختصر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ۔ بچہ جس طرح ماں کو پکارتا ہے ماں ماں، ہمیں اللہ کو ایسے ہی پکارنا ہے، اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے کچھ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کچھ بیت بھی ہونا چاہ رہے تھے، تو میں بیت کے کلمات پڑھاؤں تو جو بیت ہیں پہلے سے وہ تو توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ صرف وہی نیت کریں کہ میں بیت ہونے کی نیت کرتا ہوں، اور جو بیت ہونے کی نیت نہیں کر رہا ہے تو وہ صرف توبہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ توبہ کی نیت سے انشاءاللہ پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ کو دھو دے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لیں، اپنے آنکھوں کو بند کر لیں۔ جو لوگ بیت ہوئے ہیں وہ بعد میں مجھ سے معمولات پوچھ لیں کہ معمولات کیا ہے، وہ انشاءاللہ معمولات بتلا دیے جائیں گے۔ سر کو جھکائیں، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جائیں، اور یہ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، پاپی اور مجرم ہیں۔ انسان اپنے اگر گردن کو جھکا کر اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں۔ انسان اپنے دل کی طرف خوب متوجہ ہو کر دیکھے کہ اس دل میں کتنے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ اس دل میں غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، دغابازی ہے، دھوکہ ہے۔ جب ہم اپنے چہرے کو کانچ کی طرف دیکھتے ہیں، آئینے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کا داغ نظر آتا ہے، اسی طرح دل کے اندر ہم جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں سارے گناہ نظر آئیں گے۔ اس دل میں بہت سے گناہ ہیں، اس دل میں سارے گناہ ہم لے کر بیٹھے ہیں۔ بہت بڑے گنہگار، پاپی اور مجرم ہیں، بہت گناہ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا کہ اب تک تو گناہوں میں پڑا ہے؟ کیا تو نبی کی تعلیمات بھول چکا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی باتیں بھول چکا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے خاطر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر بتلائی ہے؟ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تو نے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ اے انسان، تجھے تیرا رب پکار رہا ہے، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ بندہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو کیا مجھے بھول چکا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ آنکھیں تجھے میں نے دی ہے، یہ زبان تجھے میں نے دی ہے، یہ کان تجھے میں نے دیا ہے، یہ ہاتھ اور پیر میں نے تجھے دیا ہے، بدن کا ایک ایک عضو میں نے تجھے دیا ہے، یہ گھر تجھے میں نے عطا کیا ہے۔ میں چاہے تو ساری چیز اجاڑ کے رکھ سکتا ہوں، تیرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے ہاتھ کو روک سکتا، تیرے پیر کو روک سکتا ہوں، لیکن اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے؟
تجھے کوئی خیال نہیں کہ تجھے تیرے رب کے پاس نہیں آنا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ سارے امتی ابو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے پاس جائیں، ہم بہت گنہگار ہیں۔ اللہ کے پاس جا کر کہیں قیامت کے دن، کل قیامت کے دن، لیکن ابراہیم نہ کہہ دیں گے، آدم نہ کہیں گے، سارے انبیاء نہ کہیں گے، سارے انبیاء نہ کہیں گے۔ اس وقت ساری امتی، یہ سارے امتی ایک ساتھ ہم سب مل کر اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول، آپ کا امتی آیا ہے، آپ کے امتی آئے ہیں، آپ کے امتی آئے ہیں۔ اللہ کے رسول جب یہ سنیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگیں گے، یہ کسی اور کے لیے نہیں مانگیں گے، وہ مانگیں گے تو کس کے لیے مانگیں گے؟ امتی امتی۔ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا میرا نبی، اتنا روئے گا کہ اللہ خود پکار کر کہے گا محمد اب سر اٹھا لے، سر اٹھا لے، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ محمد سر اٹھا کر روئے گا تو مانگے گا تو ہم لوگوں کے لیے مانگے گا، لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم محمد کو بھول چکے ہیں، ہم محمد کو بھول چکے ہیں، پیارے آقا کو بھول چکے ہیں۔ وہ محمد وہاں بھی تڑپے گا لیکن ہم یہاں محمد کے لیے نہیں تڑپ رہے۔ اے انسان کہاں جا رہا ہے؟ نبی کی سنتوں کو توڑ کر ہمیں کیا مل گیا؟ کہاں نکل گئے؟ کیا ابھی تک کہ ہم ہوس کے پیچھے پڑے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، آنکھوں سے عیاشی کے پیچھے پڑے ہیں، کان سے عیاشی کے پیچھے پڑے ہیں، زبان سے لفاظی کے پیچھے پڑے ہیں؟ کیا یہ زبان کل قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ اسے پکڑو، اس کی گردن میں باندھ دو، اس کی آنکھوں کے اندر پلاسٹک سلگا کے ڈالو، شیشہ پگھلا کے ڈالو، اس کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالو۔ اے انسان، اے انسان، کیا تو اس عذاب کو سہ سکتا ہے کیا؟ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ بہت گناہ کیا، اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، آج اپنے اللہ کے سامنے اپنا دکھ درد رکھ دے، اللہ سے کہہ دے کہ آج گنہگار پاپی بندہ، مجرم بندہ آپ کے پاس آیا ہے۔ ماں کے پاس بچہ جائے تو ماں سن لیا کرتی ہے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ اللہ سے آج کہہ دے کہ گنہگار بندہ آپ کے پاس آیا ہے، ماں جب سنتی ہے تو آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے، آپ کیوں نہ سنیں گے؟ آج اللہ کے سامنے گڑا کر اپنا دکھ درد رکھ دے، کتنا بھی گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، دیکھ لے مولا، دیکھ لے مولا، بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے مولا۔ آنکھیں گناہوں میں ڈوبی مولا، زبان گناہوں میں ڈوبی مولا، کان 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 بہت گناہ کے مولا۔ زبان کا حال تو یہ ہے مولا، کسی کے جب تک عزت کی دھجیاں ہم نہ اڑائے اللہ،
دل خوش نہیں ہوتا مولا، کسی کا دل نہ توڑے مولا، دل خوش نہیں ہوتا مولا، مولا مولا ماں 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 کا دل چھلی کر کے رکھ دیتے ہیں مولا، وہ ماں ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جنتی تو بہت اچھا ہوتا، کسی پتھر کو جنتی تو بہت اچھا ہوتا مولا، مولا اس زبان نے کسی کی عزت کو نہیں چھوڑا مولا، اس زبان نے کسی کا دل توڑنا نہیں چھوڑا ہوگا مولا، جہاں بیٹھے وہاں ہم نے دل توڑا ہے مولا، مولا آنکھوں سے بہت گناہ، کان سے بہت گناہ، ہاتھ پیر سے بہت گناہ، آج مولا نادم و شرمندہ آپ کے پاس آئے مولا، مولا مولا بچہ ماں کے پاس ہی آئے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا مولا، بچہ اگر راز بچہ آئے گا تو ماں سے ہی تو کہے گا ماں ماں، اور ماں کیسی پیاری ماں ہوتی ہے مولا، کتنی پیاری ماں ہوا کرتی مولا، آپ نے اس کو کیسا دل دیا ہے مولا، کیسا رحم اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے مولا، مولا کتنا پیارا رحم اس کے اندر ڈالا مولا، وہ ماں جو ہے نا مولا شفقت کے ہاتھ پھیلا دیتی ہے مولا، پیار کے ہاتھ پھیلا دیتی ہے مولا، ماں تڑپ جایا کرتی، مچل جایا کرتی ہے مولا، مجھے میری ماں کے بارے میں پتہ ہے، میں جب ہفتے تک کے مدرسے میں رہا کرتا تھا، جب گھر آتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بیٹا میں نے تیرے لیے وہ رکھا ہے، میں منہ تک کے لے گئی تھی لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا رہ جائے گا، میں میرے بیٹے کے لیے لقمہ رکھ چھوڑی تھی مولا، مولا مولا ماں کا دل ہوا کرتا ہے، ماں کا جذبہ، بچہ جب معافی مانگتا ہے تو ماں تڑپ جایا کرتی مولا، مولا آپ نے تو ماں سے ہی تو تشبیہ دی ہے مولا، آپ نے تو یہی تو کہا ہے نا کہ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں، ماں جب اس طرح ہاتھ پھیلا دیتی ہے مولا، مولا ہم بندے آئے مولا، آپ کتنا بڑا ہاتھ پھیلا کر ہمارے قریب آ گئے ہوں گے مولا، آپ تو کہتے ہوں گے بندہ گناہوں سے معافی مانگنا ہے نا، آپ گناہوں سے معافی مانگنے آئے نا، آپ میں آ گیا ہوں نا، میں معاف کرنے آ گیا ہوں، اللہ معاف کر دیجئے مولا، او پیارے رب معاف کر دیجئے مولا، بہت گنہگار ہے مولا، بہت گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے مولا، اللہ بہت گناہ کیے مولا، زندگی گناہوں میں ہم نے کھپا دی مولا، مولا بہت بولے مولا، مولا ہم نے بڑی بڑی باتیں کی ہے مولا، ہم نے اپنے علم کے اللہ لوگوں کے سامنے ڈھونس جمانے کی کوشش کی ہے مولا، ہم نے تو یہ کہا کہ ہم بڑے عالم ہیں مولا، ہم نے تو کہا کہ بہت اچھے بولتا ہے مولا، ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ اچھا ماما پہنتے ہیں مولا، کل قیامت کے دن ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی مولا، ہماری مکاری کھل کر آ جائے گی مولا، ہمارا بڑک کھل کے سامنے آ جائے گا مولا، بڑے بول لیا اللہ، کل قیامت کے دن ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی مولا، اے اللہ اللہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے مولا، میں یہ سمجھوں کہ میں عالم ہوں، میں بہت اچھی بات کرتا ہوں، میں لوگوں کو بہت اچھی نصیحت کرتا ہوں، حقیقت تو کل قیامت کے دن کھل جائے گی کہ میں کتنی اچھی باتیں کرتا ہوں مولا، مولا یہ مجمع ہوگا، اگر میرے اندر اخلاص نہیں اللہ مجھے اٹھا کر پھینک دیں گے، فرشتے کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اللہ اخلاص دے دے مولا، اخلاص دے دے مولا، ہمارے بول میں مولا، یا اللہ تکبر سے ہماری بول کی حفاظت فرما مولا، بڑک پن سے بچا لے مولا، اللہ آپ نے کام کی توفیق تو دی ہے مولا، لیکن مکاری سے حفاظت فرما مولا، کام کی توفیق دی ہے مولا، یہ تیرا احسان ہے مولا، ورنہ ہم کہاں، میں کہاں اور کہاں یہ نکہتے گل، میں کہاں اور یہ کہاں نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، اے اللہ یہ تو تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں کام کا بنا دیا مولا، لیکن مولا اخلاص نام کی چیز نہیں ہے مولا، اس مجمع میں کوئی تو نیک بندہ ہوگا، اس مجمع کے واسطے اس نیک بندے کے واسطے سے اپنے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے مولا، نیک بنا دے مولا، ہمیں تو یا اللہ خوشی ہے کہ ہم علماء ہیں، لیکن پہلی پکڑ تو ہماری ہوگی مولا، ہم بڑکپن بڑے بول دے مولا، پہلی پکڑ تو ہماری ہوگی مولا، اللہ بڑے رحیم ہے مولا، مولا ایک بچہ مولا بچہ جو ہے نا ننھا منا بچہ مولا، چھوٹا سا بچہ، کالا کلوٹا بچہ مولا، آنکھوں سے دکھتا نہیں، کانوں سے سن نہیں پاتا مولا، وہ بیچارہ چلتے چلتے کیچڑ میں گندگی میں نالے میں جا کے گر جاتا ہے مولا، ماں کسی نکاح میں جانے کے لیے شادی میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار تھی کہ میں شادی میں جاؤں، اچانک کے بچے کے رونے کی آواز آئی، اوہ کر کے بچے نے آواز لگائی،
اٹھائی، جیسے اونہ کیا، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ماں ہوا کرتی ہے نا، دوڑ کر چلی گئی اور قریب جانے کے بعد اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی، بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ او لال، او میرا دل کا ٹکڑا، دل کا کلیجہ، تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ بچے کو چومنے اور چاٹنے لگی، جبکہ بچے کے گال پر نالے کا پانی لگ چکا تھا، گندا سارا کیچڑ لگ چکا تھا، لیکن اس ماں کے ہونٹ پر لالی لگی تھی، اس نے اپنی لالی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس بچے کے ہونٹ پر اپنے اس بچے کے گال پر اپنا ہونٹ رکھ دیا اور چومنے اور چاٹنے لگی۔ وہ یہ نہیں دیکھنے لگی کہ بچے کا گال گندا ہے، نہیں، میرا لال ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گی۔ وہ بچے کے لیے تڑپ جاتی ہے، اسے نہلاتی دھلاتی ہے، بہترین کاجل لگاتی ہے، بہترین پاؤڈر لگا کے تیار کر کے لوگ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حال ہے کہ ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آتا ہے دھکے مار کے چلا جاتا ہے مولا، جو آتا ہے دھکے مار کے جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج یہ پورا گاؤں آ کر بیٹھا ہے مولا، ایک نظر دیکھ لے مولا، ان کے رونے کو دیکھ لے مولا، وہ ماں دوڑ کر جا سکتی ہے، اپنے لال کو اٹھاتی ہے۔ آپ ہی نے تو کہا کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والا۔ اللہ یہ مجمع رو رہا ہے مولا، ایک نظر ہمیں اٹھا لیجئے مولا، ہمیں گندگی سے اٹھا لے مولا، گناہوں کے دلدل سے اٹھا لے مولا، گناہ 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 تھک گئے مولا، تھک گئے مولا، تھک گئے مولا۔ ان آنکھوں نے کسی کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا مولا، ان آنکھوں نے کسی کے بیٹوں کو نہیں چھوڑا مولا۔ کیا ہماری بہن نہیں تھی کیا مولا؟ کیا ہماری بہن نہیں تھی کیا مولا؟ کسی کی بہن کی عزت کی دھجیاں ہم اڑانے بیٹھے ہیں مولا۔ اللہ جولی اللہ گناہوں سے بھر گئی ہے مولا، جولی گناہوں سے بھر گئی ہے مولا۔ اس رونے والے کو ایک نظر دیکھ لیجئے مولا، ان تڑپنے والے مجمع کو ایک نظر سے دیکھ لیجئے مولا۔ آج ہم سب کو ایک ساتھ یا اللہ معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ آج اعلان کر دیجئے، فرشتوں کو کہہ دیجئے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہم نے سب کو ایک ساتھ معاف کر دیا مولا، ہمارا کام بن جائے گا مولا۔ حقوق اللہ تو آپ معاف کر دیتے مولا، لیکن بندے کا حق آپ معاف نہیں کرتے ہیں مولا، بندے کا حق معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ تو سنا ہے کہ آپ سے دعا مانگی جاتی ہے، آپ دعا رد بھی نہیں کرتے مولا۔ جب ماں سن لیتی ہے تو آپ کیوں نہیں سنتے ہوں گے مولا؟ آپ بھی تو ہمارے سن لیتے ہوں گے نا مولا۔ اللہ ہم آپ سے ایک دعا اور کرتے ہیں مولا کہ حقوق العباد تو آپ نہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں مولا کہ ان کے دلوں میں بات ڈال دے جن کو اگر ہم نے ستایا ہے۔ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں ستائیں گے مولا، لیکن ان کے دل میں اللہ آپ یہ بات ڈال دے، ان کے جن کو بھی ہم نے ستایا ہو، جن کو بھی تکلیف دی ہو، یا اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمارا کام بن جائے گا مولا، ہمارا کام بن جائے گا۔ نہیں پتا کہ ہماری آنکھ کب بند ہو جائے گی مولا، نہیں پتا کہ ہماری زبان کب رک جائے گی مولا۔ قبر میں چلے گئے، اللہ آپ نے اگر پوچھ لیا، وہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا حق تھا، لاؤ ذرا میرا حق دو، اللہ نہیں دے سکتے مولا، وہاں ہم کسی کا حق نہیں دے سکتے مولا۔ اس سے پہلے مولا ان کے دل میں بات ڈال دے، یا تو ہمارے دل میں خیالات ڈال دے، اچھے خیالات، کہ ہم ان کے قریب جا کے معافی مانگ لے مولا، ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہم ان کے قریب جا کر ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لے مولا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ہمیں جلدی معاف بھی کر دے مولا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہمارے اللہ یہاں سے دنیا سے جائے مولا، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو، اللہ ہماری ایسی موت عطا فرما دیجئے مولا، حق پر موت عطا فرما، کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت نصیب فرما مولا۔ اللہ ہماری اللہ ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دیجئے مولا، اخلاق ہماری زندگی کے اندر عطا فرما دیجئے مولا، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما مولا، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ، جو یا اللہ گھروں کے اعتبار سے پریشان، گھر کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما یا اللہ، ہمیں قرآن کا عاشق و دیوانہ مستانہ بنا دیجئے، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کو پیار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، قرآن کھلے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، قرآن کو اس محبت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، قرآن کو یا اللہ نہ
دیکھنے کا ذوق ہے مولا، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے مولا۔ یا اللہ قرآن تحقوں میں رکھا ہے، قرآن کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے مولا۔ وہ صحابہ جس طرح قرآن کھولتے تھے اور تڑپ جایا کرتے تھے، خوب روتے تھے، اللہ ایسا جذبہ عطا فرما۔ نمازوں میں دھیان، خشوع و خضوع للہیت نصیب فرما مولا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دیجئے۔ جو بھی پریشان حال ہے، جن کے دل میں خیال ہے کہ وہ دعا کرانا چاہتے تھے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں دعا کراؤں حضرت سے، اللہ ان کے جو بھی جائز تمنا ہے، اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے مولا۔ اللہ سب کو قبول فرما لیجئے مولا، سب کی محبتوں کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما۔ جس جذبے کے ساتھ یہاں بیٹھے جتنا بڑا مجمع ہے مولا، ان سب کو قبول فرما لیجئے مولا۔ ان کے اللہ یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرما لیجئے مولا۔ جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کلائیں سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع میں سے نجات مانگی، نجات موت نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم۔